کسی نے پوچھا ہے کہ کیا زندہ انسان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیثوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ اجازت شدہ ہے، ہمارے فقہا علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو دنیا سے پردہ فرما چکے، جو دنیا میں موجود ہیں بلکہ جو قیامت تک آئیں گے، ان کو بھی آپ ثواب ایصال کر سکتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میرا ایک پرنٹنگ پریس ہے، میں پیپر لے کر بکس بناتا ہوں، تو اگر سال گزر جائے تو زکوٰۃ کتابوں پر ہوگی یا جو میں نے پیپر لیا ہے اس پر ہوگی؟ دیکھیں، یہ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کاغذ لے لیا اور کوئی آرڈر کرتا ہے تو وہ مسودہ دے دیتا ہے، اس کو پرنٹ کر کے آپ دیتے ہیں، اس صورت میں آپ کتاب کے مالک نہیں ہوتے، کتاب کا مالک وہی ہوتا ہے، بس آپ تیار کر کے دیتے ہیں اور یہ کاغذ کے آپ مالک ہیں بہرحال۔ تو اگر یہی صورتحال ہے تو سال کے آخر میں جتنا کاغذ موجود ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ جو آپ نے کتابیں تیار کر کے فرض کر لیں گودام میں رکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ آپ نے سمجھ لیں اپنی سروس پرووائڈ کی ہے، اس کی آپ اجرت لیں گے، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے اوپر ہوگی۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کاغذ خریدتے ہیں، خود مسودہ تیار کرتے ہیں، کتاب چھاپتے ہیں اور کتاب کو سیل کرتے ہیں، اس صورت میں دونوں پر ہوگی۔ جو تیار شدہ کتابیں ہیں چونکہ وہ بھی مال تجارت ہے، اور جو آپ نے کاغذ لے کے رکھا ہوا ہے چونکہ فی الحال تو یہ مال تجارت نہیں، لیکن کتابی شکل میں آ کر یہ مال تجارت ہو جائے گا، تو جتنا را میٹیریل آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے فیکٹری وغیرہ میں، وہ سب مال تجارت میں شمار ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، ایک شادی میں گئے تھے تو جب دولہا دلہن ہال میں آئے تو ان کی آمد پر اسمائے الہیہ وہ ریکارڈنگ میں بجنے شروع ہو گئے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ سننے والوں میں سے جس نے اسے پسند کیا اور زبان سے اظہار کیا خوشی کا یا ویسے دل میں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ خلاف سنت ہے اور اس کو مکروہ لکھا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی معظم دینی آئے اس کے استقبال کے لیے ذکر الہی کرنا بھی منع ہوتا ہے، کیونکہ ذکر الہی اپنی کی عزت اور اہمیت رکھتا ہے، اور صرف کسی کی آمد کے استقبال کے لیے ذکر الہی کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ نعرے وغیرہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ کچھ ذکر الہی کرنا اس کو منع لکھا ہے فقہا نے۔ اور چاہے جائے کہ آپ دلہا اور دلہن آ رہے ہیں اور آپ اسمائے الہیہ ریکارڈنگ میں لگا دیں، صرف اس لیے کہ ایک ویڈیو بنے گی، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، بدتمیزیاں، مطلب بچے بھاگ رہے ہیں، شور شرابہ چل رہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے لیے تحقیر کا سا پہلو نکلتا ہے، اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ بہرحال اگر کسی نے اس کو پسند کیا تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اس میں حکم کفر متوجہ ہو، احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اگرچہ توہین کا تحقیر کا ان لوگوں کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک مکروہ فعل تھا، اس کی تحسین کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے، بیسٹ ہے، لیکن کفر وغیرہ کا حکم نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون حالت حیض میں ہوں اور یہ اسپین کی جو مسجد قرطبہ ہے، کیا اس میں وہ وزٹ کے لیے جا سکتی ہیں؟ اب اس مسجد کے اندر مطلب کوئی نماز وغیرہ تو بالکل پڑھنا منع ہی ہے، صرف لوگ آتے ہیں، چونکہ پرانی مسجد ہے تو اس کو آ کر اس کی زیارت کرنے آتے ہیں، وزٹ تصویر وغیرہ بناتے ہیں، تو حالت حیض میں عورت اس میں داخل ہو سکتی ہے نہیں؟ میری بہن، وہ نہیں داخل ہو سکتی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب ایک مسجد بنا دی جاتی ہے تو فقہ حنفی کے معتبر اور مفتہ بھی قول کے مطابق وہ قیامت تک مسجد ہے، اب اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ مسجد ہے اور مسجد کا احترام لازم ہے۔ یہ ہمارا مطلب مسلمانوں کا میں کیا اس لفظ استعمال کروں، بس سمجھ لیں ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے علاقے اور بڑی بڑی مساجد اپنے ہاتھ سے کھو دیں، کیونکہ ہمارا اتحاد و اتفاق تو ہے نہیں آپس میں، اور اب وہ ڈیکوریشن پیس کی طرح بن گئے ہیں کہ لوگ آ کے خالی وزٹ کرتے ہیں۔ اور بہن نے تو یہ لکھا کہ وہاں نماز نہیں پڑھنا، منع ہے نماز پڑھنا۔ اب دیکھیں، ایک مسلمان مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن چونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ وہ اب بھی مسجد ہے تو اس کا احترام ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو، اسی طرح حالت جنابت میں جو جنبی شخص ہوتا ہے، انہیں مسجد میں داخلے سے منع کیا ہے۔ آپ ہرگز داخل نہ ہوں، چاہے دوسری عورتیں داخل ہو رہی ہوں، آپ داخل ہوں گی گناہگار ہوں گی۔ باہر سے ہی آپ پکچر وغیرہ بنا لیں
اور بلکہ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مسلمانوں کی حالت زار پر، اور ایسی جگہ پہ جا کے اس کو تفریح کا مقام نہ بنائیں کہ خالی آپ جا کر دیکھ لیں۔ بہتر ہے کہ نہ ہی جائیں، ہمارا تو دل ہی جلے گا، لیکن بہرحال اگر کوئی جانا چاہے، میں ناجائز یا حرام تو نہیں کہوں گا، لیکن اندر داخل ہونے میں ممانعت ہوگی۔ یہ بھائی نے کہا کہ میں اٹلی سے انہوں نے میسیج کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بریڈ کو فنگس سے محفوظ رکھنے کے لیے پھپھوندی جو لگ جاتی ہے اس پر الکحل لگاتے ہیں، تو کیا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارے یہاں ایک عالم دین ہے مقامی، انہوں نے کہا کہ اس کو الکحل لگا کر اس کو بہت زیادہ ہیٹ میں یعنی پکایا جاتا ہے تو وہ ساری الکحل اڑ جاتی ہے، لہذا اب آپ کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی کے اندر یہ چیز ہو، انگریڈینٹس جس کو کہتے ہیں کہ اس میں سب وہ مال مسالہ بنا کر اور وہ تیار کیا، وہ چاہے آپ ہیٹ پہ بھی رکھیں، بہرحال یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ الکحل اڑ جائے گا، وہ تو اس کا جز بن جائے گا۔ تو ایسی بریڈ کو اگر دوسری بریڈ موجود ہے تو ہرگز استعمال نہ کیا جائے، لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ بریڈ کا بالکل پیس تیار ہو کر پھر اس کے یا پوری جیسے بریڈ تیار ہو کر اس کے اوپر خالی لگاتے ہیں اور پھر وہ واقعی وہ بہت زیادہ ہیٹ پہ رکھی جاتی ہے اور اس سے وہ اڑ جاتی ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، جیسے آپ کے مقامی عالم صاحب نے فرمایا، اگرچہ تقوی یہی ہے کہ دوسری موجود ہو تو اس کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ یہ تو وہ ہے کہ جب دوسری موجود ہے، اور اگر دوسری موجود نہیں ہے یا ہے لیکن اس سے بیڈ کوالٹی کے اندر ہے اور اسی کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو یاد رکھیں اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ الکحل کی ممانعت پر براہ راست قرآن یا حدیث کی کوئی آیت یا حدیث وارد نہیں ہوئی ہے، اور یہ فقہا نے اس کو منع فرمایا۔ اور فقہا جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رائے کے برخلاف جس کو ہم نے منع کیا تھا کوئی چیز بہت زیادہ لوگوں کے درمیان عام ہو گئی ہے، تو وہ حکم ممانعت کو واپس لے لیتے ہیں۔ جیسے ایلوپیتھک میں بھی تو الکحل ہوتی ہے کف سیرپس کے اندر، اور ہومیوپیتھک میں تو 99% دواؤں میں الکحل ملی ہوتی ہے، لیکن اس کے استعمال کی اجازت ہے، تو جب ضرورت ہو جاتی ہے تو اس کے تحت پھر اجازت ہو جاتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ میرے 4 سوالات ہیں۔ جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کرتے وقت پانی کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑے تو کیا حکم ہوگا کپڑوں کا اور وضو کا؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ وتر کی 3 رکعات میں الگ الگ صورتیں پڑھنی چاہیے یا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ سوال ہے کہ وتر میں دعائے قنوت ہی پڑھنی چاہیے یا کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اور دل میں یہ نیت کرتا ہے کہ میں 1 کروڑ یا 1 لاکھ مسلمان کو اصالِ ثواب کرتا ہوں، تو اس کو 1 کروڑ یا 1 لاکھ درود پاک پڑھنے کا اصالِ ثواب ملے گا؟ اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ لے لیتے ہیں کہ چلیں پہلے ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب آواز آ رہی ہے؟ جی بہن، آ رہی ہے، بولیے۔ جی، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھنا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن کی دعاؤں اور ترجمے والی سیڑھی سن سکتی ہے؟ قرآنی دعائیں اور کیا؟ ترجمہ اس کا ترجمہ پڑھ سی ڈی میں سن سکتی ہے؟ سی ڈی میں؟ اچھا، سی ڈی میں سن سکتی، جی۔ اور جی، ڈی وی ڈی پہ۔ اور پہلا کلمہ؟ ٹھیک ہے۔ اور پہلا کلمہ ہی صالح صاحب کر سکتے ہیں؟ چلیں، اور میں بتاتا ہوں بہن۔ دیکھیں، جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کپڑوں جو چھینٹے گر رہے ہوتے ہیں اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ یہ ناپاک نہیں ہوتا پاک ہے، لیکن چونکہ اس میں نجاست حکمیہ شامل ہوتی ہے۔ نجاست حکمیہ اسے کہتے ہیں جو نظر تو نہیں آتی لیکن شریعت نے اس پہ نجاست کا حکم دیا ہے، اسی لیے آپ اگر بے وضو ہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ بظاہر جسم پہ تو کوئی گندگی نہیں ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ ہے تم پر ایک نجاست، وضو کرو۔ ایسی جب حالت جنابت طاری ہوتی ہے، غسل ہم پہ واجب ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم پہ تو کچھ نظر نہیں آتا، شریعت کہتی ہے نجاست، مانو کہ ہم نے کہا ہے غسل کرو تاکہ نجاست دور ہو جائے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وہی نجاست حکمیہ دھل کے گر رہی ہوتی ہے، اور اپنے کپڑوں کو جیسے نجاست حقیقیہ سے جو نظر آتی ہے اس سے دور رکھنا لازم ہوتا ہے، ایسے ہی نجاست حکمیہ سے بھی دور رکھنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو عمومی طور پر چھینٹیں کپڑوں پہ آ جاتی ہیں، یا جیسے آپ مسجد میں
چہرہ دھویا پھر ہاتھ دھو رہے تو یہاں سے ٹپک جاتا ہے، تو بہرحال کپڑے ناپاک نہیں کہلائیں گے، لیکن بلا ضرورت مائع مستعمل کو اپنے کپڑوں پر گرانا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کپڑوں پہ گر جائے تو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اس کی وجہ سے کوئی سخت حکم نہیں لگے گا، لہذا آپ کا وضو بھی ٹھیک ہے اور آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک تولیہ یا رومال پاس رکھیں، جب آپ چہرہ دھو لیں تو تھوڑا سا اس کو اس طرح صاف کریں کہ ٹپکتے ہوئے قطرات رک جائیں۔ ایسی جب ایک ہاتھ دھوتے ہیں، دوسرا ہاتھ دھویا، پہلے رومال سے اتنا سو کر لیں کہ اب قطرے نہ ٹپکیں، پھر پیر دھوئیں۔ اب آپ کے نہ چہرے سے پانی ٹپکے گا، نہ ہاتھوں سے ٹپک کے کپڑے پہ گرے گا، یہی بہتر ہوتا ہے اور اسی کو آپ فالو کریں۔